صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ ایمان کی روایت جن سے چلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کامل ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے لاگا لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کے تذکرے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ ان لوگوں کے تذکرے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ 10 ایسے اصحاب ہیں جس میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ سیرت کے واقعات آپ آج سماعت فرمائیں گے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ عشر مبشرہ میں تو شریک ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ عبداللہ حضرمی کی صاحبزادی ہیں، سبعہ نام ہے، اور یہ ماں بڑی اشد ہیں۔ اپنے بیٹے کے تعلق سے جب معلوم ہوا کہ داخل اسلام ہو گئے، لیکن پھر بیٹے کے سمجھانے پر وہ داخل اسلام وہ بھی ہو گئیں اور صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئیں۔ حضرت عبید اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھے بغیر اس دار فانی سے کوچ کیے ہیں۔ جب آپ کے حضرت ابوبکر صدیق کے تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ یہ تھا کہ طلحہ ابن عبید اللہ بھی ایمان لائے، اور یہ اس وقت ایمان لائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا مقام نہیں بنایا تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو معلوم یہ ہو گیا تو انہی کے اپنے قبیلے بنو تیم کا ایک شخص، وہ شیروا جس کا نام تھا عدویہ، وہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ آخر کار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ عدویہ کے شر سے ہمیں محفوظ و معمون رکھ، اس لیے کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت طلحہ کو ایک رسی سے باندھ کر بہت زیادہ ایذا دیا کرتا تھا۔ اور پھر جب آپ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو معلوم ہوا، آپ کے چچا کو معلوم ہوا، تو ان لوگوں نے بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور اس کے بعد آخر کار جب تھک گئے تو ان کو چھوڑ دیا۔ یہ اپنی تجارت میں لگ گئے، اس لیے کہ تاجر آدمی تھے، تجارت بہت اچھی انداز سے کرنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی سمت جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ تحفتاً کپڑے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد روایت میں یوں آیا کہ حضرت زبیر بن عوام سے بھی ملاقات ہوئی،
انہوں نے بھی کچھ تحفے تحائف کپڑے کی شکل میں دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے خسر حضرت ابوبکر صدیق کو. اس انداز سے جب یہ لوگ آ گئے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے ایمان لانے کے تعلق سے ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ جب یہ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے ہوئے تھے، بصرہ کا ایک راہب نے بہت بے چینی کے ساتھ پوچھا کہ مکے سے کوئی شخص آیا ہوا ہے کیا؟ طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا کہ ہاں میں مکے سے آ رہا ہوں. تو کہا کہ کیا احمد نبی کا ظہور ہو گیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کون احمد؟ کہا کہ عبد المطلب کے پوتے. تو کہا کہ نہیں، وہ تو ظہور میں آ گئے، یعنی وہ تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن نبوت کا دعویٰ کیے اس سے میں باخبر نہیں ہوں. چنانچہ جب یہ تمام سفر کرتے ہوئے واپس آئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایسا بصرہ کے راہب سے سنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد نے اعلان نبوت فرمایا ہے. فوراً آپ داخل اسلام ہو گئے تھے. ان کے اپنے اس روایتوں میں یہ بھی روایت ملتی ہے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے آپ کی مواخات کروائی. اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی قافلے ابو سفیان کو روکنے کے لیے. تو دو شخصیتوں کو، ایک طلحہ ابن عبید اللہ کو اور حضرت سعید بن زید کو حالات معلوم کرنے کے لیے یا وہ قافلہ کہاں جا رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے جب آپ بھیجے، ان کے واپس آنے سے پہلے غزوہ بدر واقع بھی ہو گئی اور ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں آپ کے حصے بھی لگائے. ان لوگوں کو بھی شریک اس لیے کیا کہ غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے اسی کے معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بھیجا تھا. پھر وہ موقع آیا جب 7 شوال 3 ہجری کو احد کے دامن میں کفاران مکہ سے لڑنے کی بات آئی تو اس وقت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی جوامردی اور کامرانی بہادری اس انداز سے کام آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ایسے حفاظت کرتے رہے کہ مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر ایک ہاتھ آپ کا شل ہو گیا، انگلیاں شل ہو گئیں، 70 سے زیادہ زخم لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا آپ کے اس عمل سے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ آپ جب زخمی ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ڈبل ذرا بختر پہنے ہوئے تھے، پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے، تو اس وقت اپنے آپ کو سیڑھی بنانے والے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر پیر رکھتے ہوئے جب اوپر چڑھ گئے تو اس وقت زبان مبارک سے نکلا کہ طلحہ نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی. حضرت طلحہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ غزوہ احد کے ہیرو رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی ان سے بات کرتے تو کہتے تھے کہ اے صاحب احد. حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے تھے کہ طلحہ احد کے میدان کے اندر سب سے زیادہ جوامردی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے والی شخصیت تھی. اس لیے کہ تھوڑی سی مسلمانوں کی جو غلطی ہوئی، یعنی عبداللہ بن جبیر کے ساتھی عینین کی پہاڑی چھوڑ دیے، مال غنیمت کی طرف آ گئے، یا یہ سمجھ کر آ گئے کہ فتح و کامرانی ان کو مل گئی ہے، اس لیے کہ کفاران مکہ کے قدم وہاں سے اکھڑ گئے تھے. ایسے پورا شوق ٹائم پر اس وقت تک اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس دائرہ لگاتے ہوئے اس گھاٹی سے، عینین کی گھاٹی سے جب مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا تو عبداللہ ابن خمیہ نے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے کے بعد نعوذ باللہ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو ختم کیا. اس کے بعد مسلمان 3 حصوں میں بڑھ گئے اور معاملہ یہ ہوا کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جٹ گئے. اور اس کے بعد حضرت سماک بن خلشہ، جسے تاریخ اسلام میں بودجانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں یہ لوگ منڈلانے لگے کہ کفاران مکہ کو وہاں سے آپ نے ہٹا دیا. غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق میں بھی آپ شریک رہے. اس کے بعد صلح حدیبیہ، بیت الرضوان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آپ نے اس لیے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بیعت کی جو بیت الرضوان کہلاتی. اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا، غزوہ حنین میں شریک رہے، طائف میں شریک رہے، معاصرہ طائف میں. نہ صرف یہ بلکہ جب غزوہ تبوک کا معاملہ آیا تو اس وقت بہت زیادہ ایثار اور قربانی سے کام کیا اور بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال و زر پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب دیا، طلحۃ الخیر، طلحہ خیر.
اس انداز سے آپ نے دیا. فیاض کا بھی لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا. آپ کے اوصاف حمیدہ میں جو باتیں تھیں وہ یہ کہ بہت زیادہ مخیر تھے, بہت زیادہ دولت مند تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر میں آپ کو زمین دے دی, اس کے علاوہ ملک شام میں بھی آپ نے زمینیں دی تھیں, عراق کے معاملے میں بھی آپ نے زمینیں دی تھیں, اور اس کے بعد 20 اونٹ تھے جو سیراب کرتے تھے آپ کی زمینوں کو, اور آپ کے جو غلام تھے. اس اندازے سے اس زمانے میں 1000 دینار یومیہ آمدنی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی تھی. لیکن معاملہ یہ تھا کہ بے شمار دولت اللہ کی راہ میں خیرات کرتے, کسی قسم کا کوئی دولت میں کمی نہیں آتی, اور وہ بے دریغ دیتے. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا, بہت پرانے رشتوں سے کچھ اپنے آپ کو رشتہ داری ظاہر کی. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے کچھ طالب رہا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت عثمان غنی کو 3 لاکھ میں یہ زمین دے چکا ہوں, یا تو یہ زمین لے لو یا وہ رقم لے لو. تو اس نے کہا کہ مجھے رقم چاہیے. اس انداز سے رقم لیتا ہوا وہ بدوی وہاں سے چلا گیا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی زندگی میں جب مرحلہ آیا, اس وقت آپ نے بڑی اپنے قبیلے والوں کی بڑی مدد فرمائی. قبیلے بنو تیم کے وہ غریب لوگ سارے کے سارے آپ کے ایما پر پلتے اور آپ ان کی کفالت کرتے. نہ صرف یہ بلکہ سبیہ نامی ایک ایسی عورت تھی جو 30,000 کی مخروص تھی, تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اس کی رقم اپنی طرف سے ادا کی اور یہ معاملہ ختم ہوا. ایک مرتبہ 7 لاکھ روپے حضرموت سے آئے تو اس وقت انہوں نے تمام غربا میں تمام تقسیم کر دیے. ایک مرتبہ 7 لاکھ روپے میں حضرت عثمان غنی کو ایک باغ انہوں نے بیچا اور صرف تمام کے تمام اپنے قبیلے والوں پر تمام خرچ کر دیا. غربا میں اس انداز سے آپ نے تقسیم کر دیا. آپ کی تقسیم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال 10,000 درہم ان کے جیب خاص کے لیے آپ دیا کرتے تھے. یعنی جب پیسوں کی ضرورت ہو تو اس وقت یہ تمام کا تمام اپنے قبیلے والوں پر, خاندان والوں پر, غربا پر, ان کی شادیوں کے معاملے میں آپ کا ایثار اور قربانی اس انداز سے ہوتا. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فیاض کے لفظ نکلے تھے کہ آپ فیاض ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے ایک پہاڑ کے نیچے ایک چشمہ تھا, اس چشمے کو بیسان جس کا نام تھا اس کو مسلمانوں کے لیے خرید کر آپ نے وقف کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بے انتہا آپ سے خوش تھے. آپ کا برتاؤ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس انداز سے تھا کہ مت پوچھیے. 9 شادیاں آپ نے کی, اور اس کے بعد جب ام آبان سے شادی کرنے کے لیے آپ نے کہا جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے پیامات ان کو آئے, لیکن انہوں نے ترجیح دی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو, اور پھر ان کے اوصاف حمیدہ اس انداز سے بیان کیے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو چہرے پر تبسم ہوتا ہے, اور جب کسی قسم کے مال و متاع کی ضرورت ہوتی ہے تو بغیر مانگے ہمیں دے دیتے ہیں. کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم کو معاف کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بغیر مانگے ہماری اعانت کرتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, ہمیں خوش رکھتے ہیں. میں تو صرف ایسے ہی شخص سے شادی کروں گی. اس انداز سے وہ آپ کے عقد میں آتی ہیں. تو آپ کے اوصاف حمیدہ یہ کہ آپ کا دست کرم بہت زیادہ وسیع, اور بغیر کسی معاملے کے اندر آپ برابر کے شریک رہتے. حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت فوراً کر لی, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر خاص بھی رہے. اور حضرت ابوبکر صدیق جب اپنا جانشین حضرت عمر کو بنانا چاہا تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ. آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے, اے صدیق اکبر, اے جانشین رسول, آپ ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں جس کی سختی سے آپ بھی واقف ہیں, تمام مسلمان واقف ہیں. اگر حضرت عمر کے ہاتھ میں اگر یہ خلافت آ جائے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا عمل ہوگا, اور پھر آپ جب اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے. حضرت صدیق اکبر باوجود بیمار ہونے کے اٹھ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں تو اللہ سے کہوں گا کہ تیرے سب بندوں میں سب سے زیادہ مدبر میں نے جسے پایا, میں نے اسی کے حوالے خلافت کر کے آیا ہوں. میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا آپ میرے تعلق سے کسی قسم کا فکر مند نہ ہو. اس انداز سے انہوں نے کہا. اور جب حضرت عمر فاروق کی تمام لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے بھی بغیر کسی چو چرا کیے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور پھر آپ کے دست راز بھی رہے. یعنی وہ مخالفت تو بات الگ تھی, لیکن اس کے بعد جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو بغیر کسی انتشار کے, بغیر کوئی اور بات بڑھائے کے آپ ان کے ساتھ ہو گئے. اور اس کے بعد جب موقع ملا یا جب مشورے کی ضرورت ہوئی
تو طلحہ ابن عبیداللہ اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. اور جب وہ ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھ سے حضرت عمر یعنی شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 آدمیوں کے نام بتلائے. یعنی میرے بعد خلافت یہ ان 6 لوگوں میں رہے گی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک خوش رہے. ان 6 آدمیوں میں آپ 7واں نام بھی دے سکتے تھے سعید بن زید کا جو آپ کے بہن بھی تھے جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہے. لیکن حضرت عمر نے یہ کہتے ہوئے کہ قبیلہ بنو عدی کی جو ذمہ داریاں تھیں عمر بن خطاب نے اس کو پورا کر لیا, اب پھر مزید بنو عدی کا کوئی آدمی اس میں نہ رہنے پائے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے اس سے علیحدہ کیا. نہ صرف علیحدہ کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر یہ مسلمان یہ 6 آدمی 3 آدمیوں میں اگر بڑھ جائے کوئی فیصلہ اگر نہ ہو سکے تو آپ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف جدھر ووٹ دیں گے اپنا اسی طرف آپ ووٹ استعمال کریں. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر علیحدہ کر لیا. حضرت طلحہ ابن عبیداللہ نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا ووٹ دے کر دستبردار ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عثمان غنی میں جب یہ معاملہ چلتا رہا تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آپ نے فیصلہ کیا اور حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہو گئے. بغیر کسی اعتراض کے سارے صحابہ بیعت کر لیے اور حضرت عثمان غنی کی جو خلافت چلی 11 سال 11 مہینے 17 دن اور بہت اچھے انداز سے چلی. 6 سال تو اس انداز سے گئے کہ حضرت عمر کی خلافت کو لوگ بھول گئے. 6 سال کے بعد کچھ رخنہ اندازیاں اس انداز سے ہوئی کہ عبداللہ بن صباح کے لوگ تمام فساد پھیلانے لگے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی اپنے اہل خاندان کو اپنے قبیلے والوں کو جب بڑے بڑے عہدوں پر آپ دینے لگے تو اس وقت مسلمان تھوڑے سے بدظن ہوئے. حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ سبائی فرقے کے تمام وہ یورش کرنے والے وہ مصر سے آنے والے وہ بصرہ اور کوفہ سے آنے والے وہ باغی لوگ جو آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیے. اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کی طرف لوگ پلٹے اور حضرت علی بن ابی طالب یعنی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے بھیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ خلیفۃ المسلمین کی لاش بے گروہ کفن ابھی پڑی ہوئی ہے اور آپ لوگ خلافت کے لیے آگے بیعت کرنے کے لیے آگے, میں ہرگز بات کو قبول نہیں کروں گا. جب بدری صحابہ نے آپ کو مجبور کیا تو حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر تمام بیعت ہو گئی. لیکن حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب سے جا کر یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. تو حضرت علی بن ابی طالب نے ان کو بہت مطمئن کیا. انہوں نے کہا کہ کیا میں قصاص دینا نہیں چاہتا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے بتایا تھا کہ کتنے ہزاروں آدمی اپنے آپ کو حضرت عثمان کے خون کے اندر شریک بتاتے ہیں تو کیا میں ان تمام لوگوں کو قتل کر دوں. اس انداز سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ میرے ہاتھ مضبوط کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا عمل ہوتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں بھائیوں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن عوام مکہ مکرمہ گئے جہاں بی بی محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی. پھر یہ راستے میں تھی کہ پھر انہیں واپس مکہ لے جایا گیا اور اس کے سامنے مدینہ منورہ کے وہ تمام حالات رکھے گئے کہ وہاں پر معاملہ کیسے ہے, سبائی فرقے کا کیسا زور ہے, وہاں باغی کس انداز سے سر اٹھا رہے ہیں, حضرت علی ابن ابی طالب کو بے دست و پا وہاں کرنا چاہتے ہیں اور تمام کے تمام لوگوں کا یہ عالم رہا ہے. بی بی محترمہ نے کہا کہ ایک اصلاحی علم ہم بلند کریں گے. چنانچہ ان لوگوں نے بصرہ جانے کے بعد وہاں کے جو امیر تھے وہاں کے جو عامل تھے ان سے ان لوگوں نے تمام اپنے حق میں لے لیا, وہاں کے خزانے کو بھی حق میں لے لیا. نہ صرف یہ بلکہ 500 آدمیوں کو ان لوگوں نے قتل بھی کیا حضرت عثمان غنی کے شہادت کے شک میں. تو اس انداز سے جب حضرت علی بن ابی طالب کا قاصد آیا اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا جو عمل ہے کیا یہ عمل درست ہے, کیا حضرت علی بن ابی طالب یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ 600 آدمیوں کو جو قتل کیا یعنی 2 کم 600 598 آدمیوں کو قتل کیا تو کس بنیاد پر قتل کیا, کس شک کی بنیاد پر قتل کیا. اور یہ شک کے بنیاد پر قتل کرنے کا قصاص کرنے کا یا ان کو قتل کرنے کے تم کو ذمہ داریاں کون دی گئی تھیں اور پھر یہ تمہارا عمل کیا درست ہے, کیا حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف میں یہ بات نہیں ہے. اس انداز سے انہوں نے کہا. آخر کار حضرت علی بن ابی طالب نے جب ان کے ارادوں کو بھانپ لیا کہ جنگ و جدال کے لیے تیار ہیں, اپنے قاصد کو تو دوڑایا, معاملہ تو کچھ سدھرنے کے قریب آ گیا تھا. لیکن اس کے باوجود سبائی فرقے کے کچھ لوگوں نے ایسی گڑبڑ کی کہ دونوں طرف کی تمام فوجوں کے اوپر شب خون مارا اور شب خون مارنے کے بعد ایک لڑائی جنگ جمل جس کا نام ہے وہ تمام شروع ہو گئی.
جنگ جمل میں حضرت طلحہ ابن عبیداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست تھے۔ اور پھر جب یہ لوگ تمام کے تمام تیار ہو گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب کی تمام فوجیں صفارہ ہو گئیں، تو حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے بیچ میں آپ نے سوال کیا، اے طلحہ، اے زبیر، کیا وہ بات یاد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے کہا تھا کہ اے زبیر، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا ہاں، علی کو میں دوست رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تم ان کے خلاف میں لڑو گے تو اس وقت تم حق پر نہیں ہوں گے، وہ دن آج کا دن ہے۔ یہ بات یاد دلا کر حضرت علی ابن ابی طالب واپس پلٹے تو حضرت زبیر بن عوام نے آواز لگائی کہ اے علی، اب یہ تلوار آپ کے خلاف میں نہیں اٹھے گی اور میں میدان کارزار کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس انداز سے حضرت زبیر بن عوام نے میدان کارزار تو چھوڑ دیا، لیکن حضرت طلحہ ابن عبیداللہ اس بات کو سننے کے بعد آخری صفوں میں آپ چلے گئے، یعنی جو سب سے پہلے لڑنے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ بڑے بہادر تھے، شجاع تھے، کسی قسم کا اس معاملے میں انکار نہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ پیچھے ہو گئے تو مروان بن حکم، جس کے دل اور دماغ میں یہ بات تھی کہ قاتلان عثمان میں حضرت طلحہ ابن عبیداللہ کا بھی ہاتھ ہے، یعنی وہ تمام کے تمام اکابرین صحابہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، جس کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب بھی تھے، حضرت طلحہ ابن عبیداللہ تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، ان تمام لوگوں کو مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے اندر یہ شریک ہے، برابر برابر کے شریک ہے قاتلان عثمان میں۔ اس انداز سے اس نے زہر آلود ایک نیزہ آپ کے پیر میں یا ایک تیر آپ کے پیر میں اس انداز سے مارا کہ جسم سے سارا خون بہ گیا اور جسم میں تمام زہر سرایت کر گیا اور اسی سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو جہاں دفن کیا گیا تھا وہ بڑا نشیبی علاقہ تھا جہاں پر پانی آیا کرتا تھا۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ نے یہ شکایت کی کہ پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے خواب کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے وہاں پر ایک 10,000 میں مکان خریدا اور اس کے اندر ان کی تدفین عمل میں لائی، یعنی اس لاش کو وہاں پر منتقل کیا گیا اور اس کے بعد یہ تدفین عمل میں آئی۔ دیکھنے والی نگاہوں نے اس لاش کو بڑے انداز میں یعنی تر و تازہ دیکھا اس انداز۔ اور پھر جب ان کے صاحبزادے حضرت علی ابن ابی طالب سے ملے تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کا جن کو بڑا غم تھا اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار اس وقت جب کہ حضرت طلحہ خاک و خون میں تھے، آپ کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے، گرد صاف کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا، اس آسمان کے نیچے میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ شجاع اور بہادر انسان اس انداز سے دام شہید ہو جائے جو بڑا کا سخی ہے۔ اس انداز سے آپ نے بڑی تعریف و توصیف کی۔ آپ کے صاحبزادے سے جب ملاقات ہوئی تو صاحبزادے سے آپ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ اس انداز سے پیش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت میں ڈال دے گا تو ہم ایسے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمارے سینوں سے اللہ تعالیٰ کینے کو پاک کر دے گا، ہم بھائیوں جیسے اس وقت بھی ملیں گے جب جنت میں ہمارا مقام رہے گا۔ اس انداز سے انہوں نے بتلا دیا۔ 36 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوتا ہے جنگ جمل میں، یعنی جنگ جمل میں 2 عظیم الشان وہ صحابہ کرام جو عشر مبشرہ کے صحابہ تھے وہ تمام کے تمام درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو بڑا خلق ہوا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے چلے جانے کے بعد۔ حضرت زبیر بن عوام کو عمر جرموز نام کا ایک شخص ملا اور اس نے جب سجدے کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے تھے سر جدا کیا اور حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس کچھ انعام و اکرام کی غرض سے آیا تو حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا، ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو۔ اس انداز سے وہ سر رکھتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ انعام کی غرض سے آیا تھا، جہنم کی بشارت لیے ہوئے جا رہا ہوں۔ 2 جلیل القدر صحابہ، عشر مبشرہ کے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، جو اپنی فیاضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی برضا رہے اور ہمیشہ ایثار اور قربانی سے کام لیتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام یعنی اس زمانے کی جو ضرورتیں ہو سکتی تھیں وہ تمام کی تمام پورا کرنے والے یہ وہ عشر مبشرہ کے صحابی آج جنگ جمل میں اس انداز سے ہو گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب روتے ہوئے کہنے لگے آپ کی ناش کے پاس ٹھہرے ہوئے کہ کاش 20 دن پہلے اگر میں بوسیدہ ہو گیا ہوتا، نہ تو یہ جنگ ہوتی نہ تو یہ جلیل القدر صحابہ اس انداز سے شہید ہوتے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ کی زندگی کے واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں جو بڑے مخیر تھے، جن کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں کی۔ اور حضرت معاویہ نے جب آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے کیا رکھا
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ دینار 35,000 درہم اور اس کے اندر 3 کروڑ کی جائیدادیں باپ نے ہمارے لیے رکھی. 9 شادیاں آپ نے کی. 9 شادیوں میں 4 بیویاں آپ کی ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالیاں تھیں، ابو سفیان بن حرب کی ایک بیٹی تھی آپ کے حق میں بھی آئی ہوئی تھی، حضرت حمنہ بنت جہش جو عبید اللہ بن جہش کی بہن تھی، یعنی حضرت زینب کی جو بہن تھی، زینب بنت جہش کی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمنہ بھی سالی تھی. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی 4 ایسے سالیاں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بہنیں تھیں. تو آپ کے جو صاحبزادے تھے سجاد، وہ بھی بڑے مخیر تھے اور انہوں نے بھی تاریخ اسلام میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیت سے آخری وقت تک راضی تھے ان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی تھے جو صاحب احد کہلاتے تھے، اور پھر آپ کے نام کے ساتھ خیر کا لفظ، فیاض کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے آپ کو دیا تھا. حضرت بی بی سعدیہ بنت عوف جو آپ کی زوج محترمہ ہے، ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ بڑے فکر مند ہیں. اپنے شوہر نامدار سے پوچھا کہ کیا مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آپ خفا ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، بات وہ نہیں ہے، تم تو میری اچھی بیوی ہو، خفا ہونے کا کہا سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دولت بہت زیادہ آ گئی ہے، اس لیے فکر مند ہوں. تو چنانچہ انہوں نے کہا اس میں فکر کی بات کیا ہے، آپ اپنے محتمم کو بلائیے، تمام غربا میں تقسیم کرنے کے لیے فرما دیجئے. تو چنانچہ محتمم نے جب تمام تقسیم کر دی تو پوچھا کیا خرچ آیا؟ تو کہا کیا خرچ ہوا؟ کہا کہ 4 لاکھ درہم. تو آپ نے شکر بجا لایا اللہ کی بارگاہ میں کہ الحمدللہ اس انداز سے ہوا. تو بزرگوں اور دوستو، فقہی معاملوں میں بھی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا مقام اور مرتبہ الگ تھا، اس لیے کہ جب احرام کی شکل میں آپ جا رہے تھے تو اس وقت کچھ پرندوں کا گوشت آ گیا، تو حسن اتفاق اس وقت آپ سو رہے تھے، اور جب جاگے تو وہ پرندوں کے گوشت کو کچھ لوگوں نے کھایا، کچھ لوگوں نے اس سے اجتناب کیا کہ احرام کی حالت میں پرندوں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن حضرت طلحہ جس وقت اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے سامنے جب یہ گوشت پیش ہوا تو ہم اس کو کھائے. اس انداز سے آپ نے بھی وہ گوشت کھاتے ہوئے بتلا دیا کہ یعنی فقہی مسئلے کے اندر احرام کی شکل میں بھی آپ پرندوں کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نجد کا ایک آدمی آیا اور اس نے بہت آہستہ سے کچھ چوہے میں گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد تو کہا کہ اگر دل چاہتا تو اس سے زیادہ پڑھو، لیکن فرضیت 5 کی ہے. کہا کہ اس کا دوسرا مسئلہ اور کہا کہ مہینے بھر کے روزے رمضان المبارک میں رکھو. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہاں اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ رکھ سکتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر خیرات کے تعلق سے، حج کے تعلق سے آپ نے جب تمام پوری سرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس وقت وہ شخص جب جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اس نے جس قسم کا وعدہ مجھ سے کیا اگر اس پر کاربند رہا اور اس پر کام کرتا رہا تو یقیناً یہ جنتی ہے، اور اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو تمام دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا. بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.